خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اے میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سنس آف گاڈ اینڈ گبریم۔ جب ہم پیدائش 6 باب اس کی پہلی 4 آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جبار و نفلیم کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے بعد خدا کے بیٹوں کا اور انسان کی بیٹیوں کا اور ان سے پیدا ہونے والی نسل یعنی گبریم کا ذکر ملتا ہے۔ عبرانی زبان میں گبریم کا ورڈ جو ہے ان کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ اردو بائبل میں ہمیں سورماؤں کا ذکر ملتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، بائبل مقدس میں خدا کے بیٹوں کا جو لقب ہے یا انہیں خدا کے بیٹے کہا گیا ہے وہ مقرب فرشتے نہیں ہیں، اور خدا کے بیٹے جن کو کہا گیا ہے وہ فرشتے اور ہیں اور مقرب فرشتے اور ہیں، اور مقرب فرشتوں سے بلند درجہ خدا کے ان بیٹوں کا ہے جنہیں یہ لقب فراہم کیا گیا ہے، یعنی خدا کے بیٹے۔ جب ہم ہنوک کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ہنوک کی کتاب جو ہے یہ نان کینونیکل ہے، یعنی ایسی کتاب ہے جس کا ذکر جو ہے جو بائبل کی 66 کتابوں کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہے، لیکن ہمیشہ اس یہ دلچسپی کا باعث بھی رہی ہے اور اسے مددگار کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی کیا جاتا ہے۔ ہنوک کی کتاب جو ہے یہ 1900 سالوں تک جو ہے وہ کسی کو نہیں ملی، لیکن 1948 کے اندر جو ہے قمران کے غاروں میں سے جو ہے اسے دریافت کیا گیا، اور ہنوک کی کتاب یہ وہی ہنوک ہے جو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا اور خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ ہنوک کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں 3 دفعہ ملتا ہے، پیدائش کی کتاب، عبرانیوں کے خط میں اور پھر یہودا کی کتاب میں۔ ہنوک کی کتاب جو ہے وہ ہمیں یہ تفصیلات فراہم کرتی ہے کہ پیدائش 6 باب کے اندر جو ہے جن خدا کے بیٹوں کا ذکر ہے ان کی تعداد 200 تھی، اور یہ 200 فرشتے جو ہیں جنہیں خدا کے بیٹے کہا گیا ہے، انہوں نے خدا کے اس منصوبے کو جو وہ انسان کے متعلق رکھتا تھا کہ زمین کو معمور و محکوم کرو، اس کی نسل خراب کرنے کی کوشش کی، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوا، لیکن جب انہوں نے انسان کی بیٹیوں سے جو ہے وہ تعلق قائم کیا، جسمانی تعلق قائم کیا، تو ان سے جو سورما پیدا ہوئے انہیں گبوریم کہا گیا۔ اب خدا کے منصوبے میں یہ گبوریم شامل نہیں تھے، کیونکہ یہ انسان کی نسل جو ہے، نسل کشی جو ہے، یہ اس کی انتہائی بگڑی ہوئی صورت تھی جو کہ خدا کے منصوبے یا خدا کی مرضی نہیں تھی، اور خدا کے بیٹے یعنی فرشتگان جو ہیں خدا نے انہیں اسائن کیا کہ یہ انسان پر نگاہ رکھیں، اسے واچ کریں، اس کا دھیان رکھیں، کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، لیکن ان 200 فرشتگان جو ہیں، یہ 200 فرشتگان جو ہیں انہوں نے دھوکہ دیا، اور انہوں نے ہرمن کے پہاڑ پر جو ہے وہ ایک عہد باندھا، انہوں نے ایک میٹنگ جو ہے آپس میں کی، اور اس میں جو ہے انہوں نے انسان کی نسل میں خرابی پیدا کرنے کا عہد باندھا یا قسم کھائی، اور جو اس قسم کو توڑے گا وہ لعنتی کہلائے گا۔ جو عہد ان کے درمیان ہوا یا قسمیں یا معاہدے ہوئے کہ یہ آپس میں کبھی نہیں جھگڑیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہرمن کے پہاڑ کا میں نے ذکر کیا، ہرمن کا مطلب بھی یہی ہے، قسم کھانا یا عہد باندھنا، اور دوسرا لعنت۔ اور ان 200 فرشتگان جنہیں خدا کے بیٹے کہا جاتا ہے، جب انہوں نے دھوکہ دیا تو خدا نے ان کو قید میں ڈال دیا،
یعنی عطا گڑھے میں ڈال دیا۔ عطا گڑھا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بدروحیں بھی جانے سے گھبراتی ہیں۔ یسوع مسیح جب گراسینیوں کے علاقہ میں تھے تو وہاں پر جب انہوں نے بدروحوں کو نکالا تو انہوں نے درخواست کی کہ وہ انہیں عطا گڑھے میں نہ بھیجے، اور پھر یسوع مسیح نے انہیں سوروں میں بھیج دیا۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کو اسائن کیا گیا تھا خدا کے بیٹوں کو، یعنی ان فرشتگان کو جن کی تعداد 200 تھی، کہ وہ انسان کو واچ کریں، انسانوں کو واچ کریں، ان کا دھیان رکھیں۔ تو ان کی طاقت اور اختیار بہت زیادہ تھا، ان کی طاقت اور اختیار جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، لیکن جب انہوں نے دھوکہ دیا تو انہیں عطا گڑھے میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا گیا۔ اور ان کی جگہ پر آج بھی فرشتگان موجود ہیں جنہیں اسائن کیا گیا ہے تاکہ وہ آپ کو، مجھے اور تمام انسانوں کو واچ کریں، دیکھیں، دھیان رکھیں۔ دانیل نے بھی جو ہے ایک ہولی واچر کو دیکھا، دانیل نبی نے بھی ایک واچر کو دیکھا، ہولی واچر کو، مقدس کو۔ اور حنوک کی کتاب کے مطابق جو ہے ان خدا کے بیٹوں کا، آسمانی مخلوق کا جو ہے فرشتگان کا جو قد تھا وہ 36 فٹ لمبا تھا اور یہ 10 فٹ چوڑے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے میں کچھ ٹھہراؤ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بلکہ تمام مسیحی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، کرسچنز یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتگان میں جو ہے وہ نسل کشی کے لیے جو ہے وہ ان میں یہ ابیلٹی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے جو ہے وہ اکثر جو ہے متی کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 30ویں آیت کا جو ہے اکثر حوالہ دیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق، مسیحیوں کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ آسمانی مخلوق ہیں، اور آسمانی مخلوق میں جو ہے وہ نسل بڑھانے کی، پیدا کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی، اور اس کے لیے جو ہے وہ یسوع مسیح کا یہ حوالہ دیتے ہیں متی 22 باب 30ویں آیت کا، کہ وہاں پر یسوع مسیح سے جب بہت سے سوالات کیے گئے، فقیوں فریسیوں نے کیے، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ آسمان پر جو ہے کوئی شادی بیاہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے آسمانی مخلوق جو ہیں وہ ان میں یہ فرشتگان جو ہیں ان میں یہ ایبیلٹی نہیں ہوتی۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر اس میں بات کو درست طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس آیت مقدسہ کو لے کر جو ہے اور آسمانی مخلوق کو لے کر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ یسوع مسیح نے یہ بات اس لیے کہی انسان کو لے کر، کیونکہ آسمان پر جب یہ تمام لوگ جائیں گے، یعنی انسان جائے گا، تو وہ امر ہوگا۔ اب وہاں پر وہی ہوں گے جن پر خدا کی مہر ہوگی، وہاں پر کوئی نسل بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی نسل کشی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زمین پر ضرورت ہے۔ زمین پر خدا کا حکم ہے کہ بڑھو، پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، لیکن آسمان پر نہیں ہے۔ آسمان پر جن پر مہر ہے وہی رہیں گے، وہی حمد و ثنا کریں گے، وہی پرستش کریں گے۔ اور دوسری جو ایک اور آرگومنٹ دیا جاتا ہے وہ عبرانیوں 1 باب 14ویں آیت کے مطابق دیا جاتا ہے کہ آسمانی مخلوقات جو ہیں وہ روحیں ہوتی ہیں، اور روحیں جو ہیں وہ جسم نہیں رکھتی، اور اگر جسم نہیں رکھتی تو پھر وہ کیسے جسمانی تعلق قائم کر سکتی ہیں؟ لیکن یہاں ایسا سمجھنا غلط ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ بائبل میں انسانوں کو جن کا جسم ہے، جیسے آپ اور میں ہیں، اسی طرح سے بائبل میں انسانوں کو بھی روحیں کہا گیا ہے۔ 1 یوحنا 4 باب 1 آیت۔ یہاں بات انسانوں کی ہو رہی ہے،
مگر انہیں روحیں کہا جا رہا ہے۔ یعنی انسانوں کو بھی روح یا روحیں کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے آسمانیوں کا بھی ایک اپنا جسم ہے۔ مثال کے طور پر ابراہیم کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے کھانا کھایا، روح کبھی کھانا نہیں کھا سکتی۔ پھر لوط کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے بات کی اور ان کو باہر لے کر آئے، وہاں پر بھی فرشتگان تھے لیکن جسمان ان کا اپنا جسم تھا۔ اور پھر دانیل نے رویا میں آسمانی مخلوق کو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا اور مکمل طور پر بتایا کہ اس کا ذکر کیا کہ ان کے کپڑے کیسے تھے۔ اور یعقوب نے بھی جو کشتی لڑی وہ فرشتے سے لڑی جو کہ جسمانی حالت میں تھا۔ یعنی آسمانیوں کا بھی، فرشتگان کا بھی اپنا ایک جسم ہوتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر ایک اور اہم چیز، بعض جو ہے وہ خدا کے بیٹوں کو جو ہے وہ سیت کی نسل کہتے ہیں، جبکہ بالکل بھی ابتدا سے ایسا نہیں تھا۔ یہ جو تھیوری ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ اصل میں 5ویں صدی میں بنا تھا، اور اس سے پہلے 4 صدیوں تک سب یہی جانتے تھے کہ یہ آسمانی مخلوقات جو ہیں یہ فرشتگان ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں۔ 5ویں صدی میں جو ہے ہپو آگسٹن نے جو ہے یہ کنفیوژن جو ہے یہ پیدا کی، اور پھر جا کر لوگوں کے اندر جو ہے یہ بات آئی کہ خدا کے بیٹے جو ہیں وہ سیت کی نسل سے ہیں۔ 5ویں صدی میں ایسا ہوا تھا۔ اس کے بعد ایمانداروں نے بھی جو ہے، اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایمانداروں نے بے ایمانوں سے جب شادی کی اور ان سے جو ہے یہ جن پیدا ہوئے، یہ سورما پیدا ہوئے، یہ گبوریم پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ایسا ہم دیکھتے ہیں، بہت سے بے ایمان ہیں اور ان کی ایمانداروں سے شادی ہوتی ہے، اور ایمانداروں کی شادی جو ہے وہ بے ایمانوں سے ہوتی ہے۔ تو آج وہ جن، وہ سورما کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اور اگر جو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ خدا کے بیٹے آسمانی فرشتے نہیں تھے بلکہ انسان تھے، تو دوسرا پطرس 2 باب اور اس کی 4 آیت میں جو ہے انہیں انسان نہیں بلکہ آسمانی فرشتے ہی بتایا گیا ہے۔ اور پھر یہودا 1 باب 6 آیت میں بھی آسمانی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو عورتوں کے ساتھ ملاپ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ارلی جو فادر ہیں اورجن، انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے خدا کے بیٹے، بلکہ خدا کے بیٹے آسمانی مخلوقات تھیں جو جسمانی فارم کے اندر جو ہے وہ موجود تھیں۔ اور 177 AD کے اندر جو ہے 170 AD کے اندر جو ہے اتنا گورس نے جو ہے بھی یہی بیان کیا ہے۔ پھر 240 AD کے اندر جو ہے کموڈینس نے بھی یہی بیان کی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے فیلو جو ہے ایک جیوش جو ہے وہ پریچر تھا، اس نے بھی اپنی بک کے اندر جو ہے انہیں آسمانی مخلوقات ہی بتایا ہے جو جسمانی فارم کے اندر جو موجود تھی، اور انہیں ہی خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جوزفس نے بھی جو ہے اپنی بک کے اندر جو ہے یہی بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ ارلی جب مسیحت جو ہے وہ بالکل اپنی آغاز میں تھی، یہ تمام اس کی بنیادوں کا حصہ تھے، اس کی بنیاد بنے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے خدا کے بیٹوں کو آسمانی مخلوقات فرشتے بیان کیا ہے جو جسمانی فارم میں موجود تھے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ آسمانی مخلوق تھے جو خدا کے بیٹے تھے۔ اکثر
جو ہے یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ اکثر جو مسیحی ہیں، کرسچنس ہیں، یہاں پر جو ہے وہ فالن اینجلز کا لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں کہ یہ شیطان اور اس کے حواری فرشتے تھے، اور ان کے لیے جو ہے عام طور پر بلکہ یہی استعمال کیا جاتا ہے اور یہی سمجھا اور مانا جاتا ہے کہ یہ فالن اینجلز تھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بائبل ایسا نہیں کہتی۔ بائبل مقدس میں کہیں بھی شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے جو ہے کبھی بھی فالن اینجل کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا۔ یسایہ 14:12، مکاشفہ 12 باب 7 سے 9 آیت میں بھی میں جو ہے ہمیں شیطان اور اس کے فرشتوں کو گرائے جانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن انہیں فالن اینجل نہیں کہا جاتا، وہ فالن اینجل نہیں ہیں جیسا کہ مانا، سمجھا اور بتایا جاتا ہے، اور انہیں فالن اینجل کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ بائبل میں کہیں بھی شیطان اور اس کے فرشتوں کو ایسا نہیں کہا گیا کہ وہ فالن اینجلز ہیں، بلکہ ہر جگہ شیطان اور اس کے فرشتے ہی کہا گیا ہے۔ البتہ فالن اینجلز کا جو ورڈ ہے وہ صرف اور صرف یہ 200 فرشتگان کے لیے جو ہے استعمال ہوا ہے، 200 فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی خدا کے بیٹوں کے لیے، کیونکہ یہ 200 فرشتے جو ہیں انہیں فالن اینجل اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدا نے انہیں جس کام کے لیے مقرر کیا تھا یہ آسمانی مقام سے نیچے گر گئے، انہوں نے اس اپنے معیار کو کھو دیا اور عورتوں کے ساتھ رشتہ قائم کیا۔ تو اے میرے عزیزو، اب میں اسی بات کی جانب بڑھتا ہوں جو میں نے آغاز میں کی تھی کہ انسان نے غاروں سے نکل کر جو ہے اتنی بڑی بڑی چیزوں کو کیسے بنا لیا۔ تو مصر نکالیں پیدائش 4 باب اور اس کی 26ویں آیت۔ یہاں پر جب ہم آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر خاص طور پر جو ہے لکھا گیا ہے کہ انوس کے دور میں جو ہے لوگ یہوہ نام لے کر کیا کرنے لگے، دعا کرنے لگے۔ تو یہاں پر یہ بات غور طلب ہے، کیا آدم، پھر اس کے بعد قائن اور حابل، بلکہ حابل جو ہے کیا، یا ان کے درمیان جتنی بھی نسلیں آئیں کیا وہ دعا نہیں کرتی تھیں؟ لیکن یہاں پر 2 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ ایک یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ یہاں پر 2 چیزیں اہم ہیں، نام اور دعا۔ یہاں پر خدا سے دعا کرنے لگے، یعنی خاص توجہ دلائی جا رہی ہے، کچھ ایسی بات جو ہے اس کی جانب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ دعا کرنے لگے۔ تو یہاں پر جب ہم ہیبریو کے اندر دیکھتے ہیں، ہیبریو لینگویج میں، تو یہاں پر دعا کے لیے جو عبرانی کا ورڈ آیا ہے، لفظ آیا ہے، وہ ہے کارا، جبکہ کارا کا مطلب جو ہے وہ دعا کرنا نہیں ہے، یا دعا کرنا اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کسی کو بلانا، پکارنا اور مدد کے لیے زور زور سے پکارنا، یعنی شدت کے ساتھ۔ یعنی وہ انوس کے دور میں خدا کو بڑی شدت کے ساتھ جو ہے زور زور سے مدد کے لیے پکارنے لگے۔ تو اے میرے عزیزو، آخر یہاں کیا ایسا ہوا تھا کہ لوگ مدد کے لیے زور زور سے، شدت سے خدا کو پکار رہے تھے؟
اس کی وجہ یہ تھی۔ دراصل وجہ یہ تھی کہ گیبوریم جو ہیں وہ اس وقت زمین پر جو ہے وہ غضب کو اور فساد کو برپا کر رہے تھے، کیونکہ وہ انسانوں تک جو ہے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا شروع ہو گئے۔ اس کا ذکر بھی ہمیں ہنوک کی کتاب میں ملتا ہے جو بائبل سے میل کھاتی ہے۔ تو اے میرے عزیزو، پھر 200 فرشتوں کا کیا گیا کام زمین پر فساد برپا کرنے لگا۔ ہرمن کے پہاڑ پر جو معاہدہ ہوا، جو عہد باندھا گیا، اس کا انجام اب زمین پر فساد اور نسل کشی، انسان کی نسل کشی میں بگاڑ کی صورت میں پیدا ہوا اور نظر آنے لگا۔ اور پھر لوگوں کی دعا جو انہوں نے پیدائش 4 باب کے اندر کی، شدت کے ساتھ، زور کے ساتھ، وہ ہمیں 6 باب میں جو ہے وہ خدا تک پہنچتی ہوئی اور خدا اس پر عمل ریئیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور وہاں 200 فرشتے جو تھے، خدا کے بیٹے جو تھے، ان کو قید میں ڈال دیا گیا، اور نوح کے طوفان کے ذریعہ سے جو ہے وہ تمام گیبوریم جو تھے ان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ اور اس طوفان میں تمام جانوروں اور پرندوں کو مار دیا گیا۔ اور وہ کیوں مارا گیا؟ صرف انسانوں ہی کو کیوں نہیں؟ کیونکہ گیبوریم جو تھے، سورما تھے، انہوں نے صرف انسان کی نسل کشی کے اندر جو ہے فسادات ہی برپا نہیں کیے، بلکہ وہ انسانی نسل کی خود بگڑی ہوئی صورت تھیں، بلکہ انہوں نے ان سے بھی بڑھ کر کام کیا جو خدا کے بیٹوں یعنی 200 فرشتگان نے کیا تھا۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کے ملے جلے جو ہے وہ انسان بنائے، یعنی آدھا انسان اور آدھا جانور۔ اور ہنوک کو خدا نے بھیجا کہ وہ ان پر لعنت کرے۔ اور جب نوح کا طوفان آیا تو یہی گیبوریم جو ہیں یہ بدروحیں بنی، کیونکہ ان کی روحوں کو نہ تو آسمان پر قبول کیا گیا اور نہ زمین پر ان کی کوئی جگہ رہی۔ اور آج بھی یہی گیبوریم جو ہیں یہ اپنے جسموں کو کھو چکے ہیں، اور آج یہ جسموں کو ڈھونڈتے ہیں، آپ کو، مجھے، یا ہر اس شخص کو جو خدا کے راستے پر نہیں چلتا۔ یہ آج جسموں کی تلاش کرتے ہیں۔ یہ گیبوریم ہی ہیں جو اپنے بدنوں کو کھو چکے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، مکاشفہ 9 باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ان کو دوبارہ کھولا جائے گا۔ کنہیں؟ گیبوریم کو نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی اس دنیا کے اندر جو ہے وہ بھٹک رہی ہیں، ان کی روحیں بھٹک رہی ہیں، بدروحیں، ایول اسپرٹس، ڈیمنز بھٹک رہے ہیں۔ جبکہ مکاشفہ 9 باب میں جن کو کھولا جائے گا، آزاد کیا جائے گا، یہ وہی 200 فرشتے ہوں گے جنہیں خدا کے بیٹے پیدائش 6 باب کے اندر کہا گیا ہے، انہیں دوبارہ آزاد کیا جائے گا۔